نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لن تغنیا ہرگز کام نہیں آئیں گے، فائدہ نہیں دیں گے، اموال مال کی جمع، اولاد ولد کی جمع، شیئن کچھ بھی، کمثل ریح فیہا سر، ریح کہتے ہیں ہوا کو، سر سخت سردی، اصابت پہنچے وہ، حرث کھیتی، اہلکت ہلاک کر ڈالے، تباہ کر دے۔ ترجمہ: یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی اللہ کے عذاب سے، اور یہی لوگ ہیں آگ والے، اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ حالت اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں ہوا کی طرح ہے جس کے اندر سخت سردی ہو اور وہ اس قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، پس وہ ٹھنڈی ہوا اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن اپنے نفسوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ ان دو آیات میں کافروں کی تردید بیان کی گئی ہے کہ جنہوں نے بھی کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے نہ ہوں، مال اور اولاد ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور کفر کے متعلق یہ بات یاد رکھیے کہ کافر صرف وہ نہیں ہوتا جو ایمان کی ساری چیزوں کا انکار کرنے والا ہو، وہ بھی کافر ہوتا ہے، لیکن ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے والا بھی کافر ہی ہوتا ہے۔ ایمان لانے کے لیے تمام چیزوں کو ماننا اور تسلیم کرنا ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، تمام چیزوں پر ایمان لائے گا وہ، تب جا کر وہ ایمان والا بنے گا، وہ ایمان والا بنے گا۔ اور ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے، یا وہ چیزیں جو دین اسلام میں لازم اور ضروری ہیں
ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز کی فرضیت کا قائل نہیں ہے، باقی سب کچھ مانتا ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا جو منکر ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اس لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی کا معاملہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا۔ فرمایا کہ جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ نماز بھی لازم ہے اور زکوٰۃ بھی لازم ہے، اور بلکہ سختی یہاں تک کی فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے لیے جانور دیتا تو ساتھ رسی بھی دیتا تھا۔ فرمایا جس نے رسی دینے سے بھی انکار کیا اس کے خلاف بھی لڑوں گا۔ دین اسلام میں کمزوری برداشت نہیں۔ تو کسی ایک چیز کے انکار سے انسان کفر میں چلا جاتا ہے، اس لیے کفر کا معاملہ بڑا سخت ہے، سخت ہے۔ اور بسا اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے جس کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ کفر میں شمار ہو جاتا ہے، کفر میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ بار بار اس لیے کہا نا کہ افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ ایمان کی تجدید ہوتی رہے، تجدید ہوتی رہے۔ کم از کم ایک تسبیح تو ضرور انسان کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنی چاہیے تاکہ ایمان کی تجدید رہے۔ تو عام طور پر جو کفر ہوتا ہے اس کے دو ذریعے اور دو وجہ ہوتی ہیں۔ گمراہی جو پھیلتی ہے دو وجہ عام طور پر بڑی سامنے ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہے انسان کا مال، کہ مال کی وجہ سے، مال کے چکر میں انسان گمراہی خرید بیٹھتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، کماتے کماتے اور مال کے پیچھے جاتے جاتے انسان پٹڑی سے اتر کے کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ بس اوقات اسے پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں کہاں پہنچ گیا۔ مال ایک ایسی چیز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے۔ فرمایا دیکھ لو ایسے کہ نہیں جی نہیں مجھے مال چاہیے، میں یوں کروں گا وہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ پہلے مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، ساری چیزیں آپ نے دعا کر دی، مال مل گیا۔ اب اس زمانے میں مال کیا ہوتا تھا؟ یہ جانور ہی ہوتے تھے، یہ بکریاں، یہ گائے، یہ اونٹ، یہ چیزیں۔ آہستہ آہستہ جب وہ زیادہ ہونا شروع ہو گئے تو انہیں چرانے کے لیے باہر لے جانا پڑتا۔ اب دن کی نمازیں رہنا شروع ہو گئی، وہیں پڑھ رہے، اور مال زیادہ ہوا وہیں رہنا شروع ہو گیا، جمعے پہ آ رہا ہے، باقی ختم، اور زیادہ ہوا اس پر بھی آنا چھوڑ دی۔ اور کیا ہے، سال جب گزر گیا آپ نے بندہ بھیجا زکوٰۃ کے لیے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کہا زکوٰۃ تو ایک تاوان ہے، ٹیکس ہے، یہ ہم کیوں دیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ سورۃ توبہ میں لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ سے عہد کرتے تھے اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہم صدقے کریں گے، نیکی کے کام کریں گے، خوب دیں گے اللہ کے راستے میں۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ،
جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دے دیا تو بخیل بن کے بیٹھ گئے. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی، فرمایا منہ پھیرا اور پیٹ پھیری اور واپس ہو گئے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا. فرمایا نفاق تو پہلے بھی تھا، لیکن مال ملنے کے بعد اب یہ نفاق ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بن گیا ہے. تو گمراہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ مال ہے. مال ہے. انسان اس کے چکر میں پٹڑی سے اتر جاتا ہے. اللہ اکبر. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اولاد ہے، کہ اولاد کے لیے میری اولاد اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھے سوئے، اچھی رہے، رہائش اچھی، گاڑی اچھی، سواری اچھی، سکول اچھا، فلاں اچھا، مہنگے سکولوں میں پڑھے، تعلیم فلاں جگہ حاصل کرے اور اچھے عہدے تک پہنچ جائے. اس میں پڑھ کر بھی انسان بسا اوقات اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ جو تمہیں مال دیا جاتا ہے اور تمہیں اولاد دی جاتی ہے، اللہ اس کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں. اس کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں. مال دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں، اولاد دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں. کہ انسان کیا کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولادیں تمہارے دشمن ہوتے ہیں، وہ تمہارے حق میں نہیں ہوتے. تم ان کی وجہ سے اپنا دین برباد کر رہے ہوتے. اللہ اکبر. ان الولد مبخلۃ ومجبنہ. فرمایا کہ اولاد انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے. حدیث میں کہ میری اولاد کے کام آئے گا، یہ کھائیں گے. انسان کتنی نیک جگہوں سے محروم ہو جاتا ہے. دل کرتا ہے یہ نیکی کا موقع ہے، یہاں میں خرچ کروں، لیکن نہیں، میرے بچوں کے کام آئے گا. بخیل بنا دیا انہوں نے. مجبنہ. دل کرتا ہے میں فلاں جگہ جاؤں، جہاد کے لیے جاؤں، اللہ کے راستے میں جاؤں، لیکن اولاد کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، بزدل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور مال کے بارے میں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ. فرمایا ہر امت کے لیے فتنہ ہے. وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَال. اور میری امت کا فتنہ مال ہے. میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے. سمجھتے ہیں لوگ، خاص طور پر کافر، کہ شاید ہمیں مال مل گیا، اولاد مل گئی، بس ہم تو کامیاب ہو گئے. جہاں ضرورت پڑے گی کہیں مال کام آئے گا، کہیں اولاد کام آئے گی. جب کسی مصیبت میں پھنسے مال لگائیں گے. ہماری اولاد ہے، اولاد کے بڑے تعلقات ہیں، اونچی جگہ کے پڑے ہوئے ہیں، بڑے عہدے پر ہیں. اللہ اکبر. تو ہمارا کام بن جائے گا. ابھی ہم نے سورہ سبا کی جو آیات فجر کی نماز میں تلاوت کی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز ارشاد فرمائی. کافروں کا یہی قول اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا 22ویں سپارے کے اندر، سورہ سبا. اللہ اکبر. یہ ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے اس کا صفحہ نمبر 433، صفحہ نمبر 433. اس میں آیت نمبر ہے 35. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مال میں بھی زیادہ ہیں اور اولاد میں بھی زیادہ ہیں. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. اس وجہ سے ہم عذاب میں نہیں گرفتار ہوں گے، کسی تکلیف پریشانی کے اندر ہم نے نہیں مبتلا ہونا، کیونکہ یہ مال ہمیں بچا لے گا اور ہماری اولاد ہمیں کام آئے گی، ہمارے کام آئے گی. اللہ نے جواب دیا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ.
رزق تو اللہ جس کا چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگ نہیں جانتے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کے ہاں تمہارے مقام اور مرتبے کو بڑھا دے۔ اللہ کے ہاں تو مقام اور مرتبہ کس سے بڑھتا ہے؟ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو ایمان لائے گا، اچھے عمل کرے گا، وہ عذاب سے بچے گا۔ اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اولاد کے زیادہ ہونے سے، مال کے زیادہ ہونے سے انسان اللہ کا قرب پالے اور انسان اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قیامت کے دن تو اگر اولاد کی اصلاح نہیں کی، سیدھے راستے پر نہیں لگایا، تو یہ اولاد الٹا تمہارا گریبان پکڑے گی کہ ہمیں کیوں نہیں سمجھایا تم نے، ہماری تربیت اچھی کیوں نہیں کی، بتایا کیوں نہیں تھا، الٹا پکڑنے والے بن جائیں۔ تو یہ مال اور اولاد یہ دو چیزیں ہیں جو اکثر انسانوں کو گمراہ کرتی ہیں، ان کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے ذرہ برابر بھی ان کو بچانے والی نہیں ہوں گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، کفر کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، کوئی ایک آدھ دن کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہیں پڑے رہیں گے۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر انسان مال حلال کمائے اور حلال طریقے سے خرچ کرے تو پھر یہ مال انسان کے لیے اللہ کے ہاں ترقی کا اور قرب کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت سے نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ صحیح حلال کمایا اور نیکی کی جگہ میں خرچ کیا، نیکی کی جگہ میں خرچ کیا۔ حدیث میں یہ بھی موجود ہے، فرمایا کہ حلال مال ہو، اللہ نیک آدمی کو عطا فرما دے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ وہ نیک آدمی کے پاس چلا گیا اور حلال مال ہے، وہ تو نیکوں کو کھلائے گا، نیکی کی جگہ میں خرچ کرے گا، نیک لوگوں کو دے گا، تو فرمایا وہ مال اس کے لیے اللہ کا فضل ہے۔ وہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ جب فقراء مہاجرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یہ جو امراء ہیں یہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، یہ حج عمرے کر لیتے ہیں، ہم رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پہلے تو ان سے فرمایا کہ تم نماز کے بعد تسبیحات کر لیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو اللہ تمہیں بھی وہی مقام عطا کریں گے۔ جب ان مہاجرین یعنی ان صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا جو مال والے تھے، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر یہ فقراء حاضر ہوئے کہ اب تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر کام برابر ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ فرمایا اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ اللہ نے اب ان کو دیا ہے، وہ عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، میرے اختیار میں ہی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد کو اگر نیک بنایا، دین کے راستے پر لگایا، وہ بھی نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والے ہیں، تو فرمایا کہ یہ اولاد بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن ایمان کے ساتھ، کفر کے ساتھ اس اولاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ جو کفار ہیں، نیکیاں تو بسا اوقات وہ بھی کر جاتے ہیں، بڑے بڑے نیک عمل کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے ہسپتال بنوا دیے، سکول بنا دے، رفاہ عامہ کے کام کر دیے، بڑی بڑی نیکیاں۔ دیکھیں نا، ہمارے ہاں لاہور میں آج بھی گنگا رام ہسپتال، گنگا میو ہسپتال، گلاب دیوی، سب کیا ہے؟ ایمان والے تو نہیں نا یہ، لیکن کام اتنا بڑا ہے، بڑے بڑے کام ہیں۔
تو ان کا کیا ہوگا؟ اللہ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، کہ جو اس دنیا کی زندگی میں یہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک آدمی کی کھیتی تیار ہو، اس نے کھیتی لگائی، لہلہاتی کھیتی ہے، سبز ہے، فرمایا یخ ٹھنڈی ہوا چلے، یخ بستا ہوائیں، اور آ کر وہ اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دیں، ٹھنڈی ہوا گزری سب کھیتی ختم، باقی کچھ نہیں بچا۔ فرمایا اسی طرح جو انہوں نے نیک عمل کیے، جب اس کے اوپر سے کفر کی ہوائیں گزر گئیں تو وہ ساری کی ساری کھیتی ان کی تباہ ہو گئی، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں فائدہ دے دیتے ہیں، ان کو نیک نامی ہو گئی، اللہ نے یہاں عزت کرا دی، بس یہ بدلہ مل گیا ان کو، دنیا کی زندگی میں اللہ بدلہ دے دیتے ہیں، آخرت میں فرمایا کوئی نہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، وہاں تو وہی عمل کام آتا ہے جو ایمان کے ساتھ کیا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، فرمایا اللہ نے ان کے اس عمل کو ضائع کر کے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے کفر کر کے اپنی ذات پر خود ہی ظلم کیا ہے، نہ کفر کرتے نہ ان کی یہ چیز تباہ و برباد ہوتی، اور ایمان کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کیا جائے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ قابل قبول ہوتا ہے، اور ایمان کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی کر لیں دنیا کے اندر ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر استقامت کے ساتھ اس پر رہنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کریں، اے اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما۔ یہ بہت بڑی دولت اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔